وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى في مقام آخر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال تعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نوروا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن وفي رواية بقراءة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور وہ زمانہ میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر وہ زمانہ میں معزز تھے عامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، انشاءاللہ العزیز آج جمعۃ المبارک کے بیان کے اندر بنیادی طور پر قرآن کریم کی عظمت، قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب اور قرآن کریم کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے جو وعیدیں ہیں ان کے متعلق ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، باقی آسمانی کتابیں وہ میرے اللہ نے لکھی لکھائی بھیجی، تورات و زبور، انجیل، دیگر صحائف اپنے اپنے وقت کے نبی اور رسولوں کے پاس اللہ میاں نے لکھوا کر بھیجے، مگر قرآن کریم یہ لکھا ہوا نازل نہیں ہوا، بواسطہ سیدنا جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، دل مبارک پر نازل کیا گیا۔ جس طرح حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، قیامت کی صبح تک حضرت کے بعد کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اسلام آخری سچا مذہب ہے آسمانی، جس کے بعد کوئی سچا مذہب آسمانی دنیا کے اندر نہیں آنا۔ اسی طرح قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کلام اور کتاب ہے، اس کے بعد قیامت کی صبح تک اللہ کا کوئی کلام دنیا کے اندر نازل نہیں ہونا۔ واجب الاحترام دوستو، میں عمومی انداز میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی عظمت دیکھو، جب تک قرآن حضور پر نازل نہیں ہوا، حضرت سے پوچھا جاتا تھا جناب کا تعارف، تو حضرت فرماتے تھے میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اور جب قرآن نازل ہوا حضرت پر، اب اگر حضور سے پوچھا جاتا ہے کہ حضرت آپ کون ہیں، آپ کا تعارف کیا ہے، تو اب حضور فرماتے ہیں کہ انا محمد الرسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا نام محمد ہے، مجھے اللہ نے مخلوق کی ہدایت کی خاطر اپنا نمائندہ بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں،
قرآن کریم 23 سال کے عرصے کے اندر رحمت کائنات پر نازل ہوا۔ مشہور قول کے مطابق پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق اور آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نازل ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس قرآن کریم کو لوگوں کو سنایا، لوگوں تک پہنچایا۔ حضرت نے نہ دن کی پرواہ کی، نہ رات کو دیکھا، نہ سردی اور گرمی کا کوئی خیال، نہ سفر اور حضر کی کوئی پرواہ۔ میرے آقا نے نہ مرض و صحت کو دیکھا، ہر آن و لمحہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں۔ میرے اللہ نے جہاں حضور اکرم کے اور فرائض کو بیان کیا ہے کہ یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، یہ میرے پیغمبر کا کام ہے، وہاں اللہ قرآن کریم سنوانا بھی حضور کا کام گنواتے ہیں اور قرآن کریم پڑھانا بھی حضور کا کام گنواتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ آپ تمام حضرات بیدار ہونے کا ثبوت دیں، سبحان اللہ۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پکی بات ہے میں نے مومنوں پر احسان کیا۔ اے میرا اللہ کون سا احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان کے اندر اپنا محبوب پیغمبر سید الکونین امام الانبیاء عبداللہ کا لخت جگر آمنہ کا نور نظر قریشیوں کا چاند ہاشمیوں کا فخر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، امام الانبیاء کے ابا کو بھی ماننا ہے کہ ابو کا نام عبداللہ، حضرت کی ماں کو بھی ماننا ہے کہ ماں کا نام سیدہ آمنہ، حضرت کی دائی کا نام بھی ہم نے لینا ہے، ماننا ہے سیدہ حلیمہ۔ امام الانبیاء کے دادا پر بھی ہمیں یقین ہے کہ دادا کا نام عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ماننا ہے۔ آپ کا خاندان ہاشمی، قوم بڑی قریش، امام الانبیاء کا جنم مکہ مکرمہ میں ہوا، آپ نے داغ مفارقت مدینہ طیبہ میں دیا۔ ان تمام کے باوجود یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ، آمنہ کے لال ہم جیسے نہیں، اللہ کے نمائندہ ہیں۔ میرے اللہ تیرے پیغمبر کا کام کیا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، میرے پیغمبر کی پہلی ذمہ داری یہ جا کر قوم کے سامنے قرآن پڑھے گا۔ سبحان اللہ، میں قرآن پڑھوں، آپ قرآن سن رہے ہیں، جناب قرآن پڑھیں، گھر والے قرآن سنیں گے، مولوی کا قرآن پڑھا ہوا اس کے متعلقین سنیں گے، پیر جی قرآن پڑھیں گے، مرید سماعت کریں گے، شیخ قرآن پڑھے گا، اس کے مریدین قرآن سنیں گے۔ لیکن آئیے ذرا قرآن کریم کو پڑھیے اور سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل
قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرا محبوب ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ، بنا بنا کے قرآن پڑھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا ذوق خطابت کہتا ہے جب رات کی تاریکیوں کے اندر سید الکونین اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، پورے کارخانے کائنات کے اوپر ایک وجد کی کیفیت ہوتی ہوگی۔ اللہ فرماتے ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت کا پہلا کام قرآن پڑھو تاکہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کا انداز معلوم ہو۔ ایسے الف لام میم کون پڑھ سکتا ہے؟ حضرت نے پڑھ کر بتایا کہ یہ ہے الف لام میم۔ اگر حضرت نے نہ بتایا ہوتا عام پڑھنے والے اسے علم پڑھتے، لیکن حضرت نے بتایا نہیں، اس کا پڑھنے کا انداز الف لام میم حامیم۔ اگر حضور نہ پڑھ کے بتاتے عام پڑھنے والے سے ہم پڑھتے، حضرت نے پڑھ کے بتایا نہیں، اس کو پڑھنا ہے حامیم عین سین قاف۔ اگر حضرت پڑھ کے نہ سناتے لوگ اسے عصا کا پڑھتے، لیکن حضرت نے پڑھ کے بتایا کہ اسے پڑھنے عین سین قاف، اسی طرح قاف ہا یا عین صاد۔ فرمائے میرے پیغمبر کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، آمنہ کے لال قوم کے سامنے قرآن کریم پڑھیں گے۔ جامع مسجد نقشبندی میں بیٹھ کر فقیر کی زبان سے قرآن کی شان سننے والوں، رسول اللہ نے دن کو قرآن پڑھا، حضرت نے رات کو قرآن پڑھا، میرے آقا نے سفر میں قرآن پڑھا، رسول اللہ نے حضر میں قرآن پڑھا، حضور نے صحت میں قرآن پڑھا، اللہ کے پیغمبر نے مرض میں قرآن پڑھا، میرے آقا نے ہر آن و لمحہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ نبی کا پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، میرا محبوب قرآن میرا ہو زبان تیری ہو، پڑھ کے سنا دنیا والوں کو کہ قرآن کے پڑھنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے۔ آج لوگ کہتے ہیں لحن داؤدی۔ اگر کسی کی آواز بہت خوبصورت ہو تو پڑھے لکھے علماء کہتے ہیں لحن داؤدی، کہ داؤد علیہ السلام کی طرح آواز ہے اس کی۔ لیکن آج میں کس لحن کا ذکر کر رہا ہوں؟ لحن مصطفی، میرے پیغمبر کے پڑھنے کا انداز۔ جس طرح شاید داؤد علیہ السلام کا شان کم ہے، سید الکونین کا مقام زیادہ ہے، اسی طرح لحن داؤدی کا بھی مقام کم ہوگا، لحن مصطفی کا مقام زیادہ ہوگا۔ حضرت نے پہلا کام کیا؟ قرآن پڑھ کے سنایا۔ یہاں سے دو فائدے ہوئے، ایک تو قرآن کے پڑھنے کا انداز معلوم ہوا کہ پڑھنا کیسے ہے، قاف اور کاف کا فرق معلوم ہوا، طا اور تا کا فرق محسوس ہوا، الف اور حمزہ کے پڑھنے کا فرق معلوم ہوا۔ کس سے؟ حضور کی تلاوت کرنے سے۔ حضرت نے پہلا کام کیا؟ قرآن پڑھا اور امت کو یہ تعلیم دی کہ قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ پڑھنے پر اللہ اجر دیتے ہیں، معنی کا کوئی علم نہیں تمہیں۔ مجھے قرآن کریم کی اس آیت کے تشریح و تفصیل مفہوم کا کوئی علم نہیں، بس میں نے وہ آیت پڑھ دی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، پر ایک ایک حرف کے بدلے میں اللہ نے 10 نیکیاں لکھ دینی ہمارے کھاتے کے اندر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے قرآن کی عظمت سمجھانے کے لیے مثال دی،
فرمائے ہر حرف پر 10 نیکیاں. پھر رسول اللہ نے مثال دے کر فرمایا الف لام میم، الف حرف، لام حرف، میم حرف. اگر تم نے اپنی زبان سے الف لام میم کہا، یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں 10 نیکیاں ملی ہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے نام اعمال کے اندر 30 نیکیاں عطا فرما دی ہیں. ایک مرتبہ ذوق سے کہو سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ. سنو، صبح کی نماز آپ نے پڑھی، اللہ نصیب کرے. اللہ اکبر، سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ. شروع ہو گیا مومن الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک، اور کچھ نہیں آتا تو قل هو اللہ احد. غور کرنا، اب فجر کی نماز کے اندر 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 2 سنت 2 فرض. ہر رکعت کے اندر اور کچھ نہیں آتا، الحمد بھی پڑھو گے، قل ہو اللہ بھی پڑھو گے. اندازہ گھر میں جا کر لینا کہ صبح سویرے آپ نے ایک ایک حرف پر جب 10 نیکیاں اللہ سے لی، کتنے اجر کی گٹھیاں باندھ کے تم گھر واپس گئے ہو. کتنا نفع ہے، کتنا نفع تم نے کمایا سویرے سویرے. الحمد پڑھا، قل هو اللہ شریف پڑھی، 4 رکعتوں کے اندر 4 مرتبہ الحمد شریف، 4 مرتبہ قل هو اللہ شریف تم نے پڑھی، یا انا اعطیناک الکوثر پڑھی. ایک ایک حرف پر آپ نے 10 نیکیاں لی. اندازہ کریں خدا کی رحمت کا امت محمدیہ پر کس طرح برس رہی ہے کہ صبح سویرے امام الانبیاء کا غلام کتنی گٹھڑ نیکیوں کی باندھ کے گھر جا رہا ہے. آئیے قرآن پڑھنے کی عادت بنائیے. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا لوگوں نوروا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کرو، اپنے گھروں کو نماز کے نور سے منور کرو. میرے بیٹے نے مجھے کہا بابا جی کمرے کے اندر اندھیرا ہے، بلب جلاؤ. اس کے ذہن کے اندر روشنی کا سامان بلب. میں نے اپنے بیٹے کو کہا بابا جی، بیٹے جی اندر ذرا ٹیوب جلاؤ، گیس جلاؤ، اندھیرا ہے. میری نظر کے اندر روشنی کا سبب گیس کا بلب، ٹیوب لائٹ. لیکن میں نے حضور سے پوچھا حضرت میرے گھر کی روشنی کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نوروا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن. جب تمہارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، آسمان کے ملائکہ کو تمہارے گھر چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھو، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، پکی بلڈنگ ہے، اعلیٰ قمقمے ہیں، بہترین پلنگ ہیں، اعلیٰ نسل کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، لیکن اندر قرآن نہیں، اندر نماز نہیں. اس سے وہ کچا مکان بدر جہاں بہتر ہے جس سے اللہ کے قرآن کی آواز بھی آتی ہے، جہاں اللہ کی دربار میں سجدے بھی کیے جاتے ہیں. حضرت نے فرمایا نوروا منازلکم بالصلاۃ وتلاوۃ القرآن، اپنے گھروں میں نماز پڑھی کرو، اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرو. آج یہ نعمتیں ہمارے سے چھن گئی ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. آئے ہائے، آج میں نے بیٹے کی شادی کی، جو بچ جائے گا کھانا جاؤ قرآن والوں کو دے کے آؤ. لیکن لوگوں جب قیامت کا دن ہوگا میرے ان بچوں کی عظمت کو دیکھنا. لوگ میدان قیامت کے اندر کانپ رہے ہوں گے، نفس و نفسی کا عالم ہوگا.
ایک جماعت آئے گی جن کے سر کے اوپر نورانی تاج ہوں گے. حضرت نے فرمایا ایسے تاج جن کی روشنائی کا مقابلہ سورج کی روشنی نہیں کر سکتی. لوگ اپنے عرق کے اندر غرق، رب سلم سلم کی آواز نفسی 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 کی آہ فغار پکار. یہ لوگ بڑے عجیب ہیں، ان کے سر پر نور کے تاج ہیں. سبحان اللہ. زمانے سے بے نیاز بے خوف و خطر آ رہے ہیں. غور کرنا میری طرف. اب اہل محشر حیران ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یارو یہ کوئی نبی آ رہے ہیں، یہ کوئی فرشتے آ رہے ہیں کون؟ رحمت سے آواز آئے گی یہ نبی بھی نہیں فرشتے بھی نہیں. اللہ یہ کون ہیں؟ فرمائیں گے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ. یہ وہ خوش قسمت آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر قرآن کریم پڑھایا تھا. اگر کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے قرآن کی شان سن کے تو کہو سبحان اللہ، اور محبت سے، اور محبت سے. اللہ اکبر. یہ قاری قرآن کے ماں باپ آ رہے ہیں. حضرت قاری قرآن کا شان تو بتاؤ. سید الکونین فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائیں گے قاری جی قرآ ورتقے. ہائے ہائے، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. علماء لکھتے ہیں قرآن کی آیات 6666، جنت کی سیڑھیاں 6666. قرآن پڑھتا جا، سیڑھیوں پہ چڑھتا جا. اگر میں نے ملتان جانا ہو گاڑی جلدی چلاؤں گا، ملتان جلدی پہنچوں. سعودی عرب جانا ہو جہاز جلدی چلاؤ، منزل پہ جلدی پہنچوں. میرے آقا فرماتے ہیں حافظ جی یہ بھی جلدی جلدی قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کرے گا تاکہ جلدی میں جنت کے اندر جاؤں. لیکن اوپر سے آواز آئے گی ٹھہر، رتل کما کنت ترتل فی دنیا. ویسے بنا بنا کے قرآن پڑھ جس طرح تو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا. دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا مخلوق سنتی تھی، آج تیری زبان سے تیرا خالق خود قرآن سن رہا ہے. تو حضور اکرم کا پہلا کام ہے قرآن کریم کا سنوانا. قرآن کریم کا معنی نہیں آتا، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، قرآن کریم کی تشریح و تفصیل کا علم نہیں ہے. اگر ہم نے محض قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت کی ہے، ایک ایک حرف کے بدلے کے اندر اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائے. اور سنو قرآن کریم کے دیکھنے سے بھی ثواب ہوتا ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے، والد کے چہرے کو، والدہ کے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ہوتا ہے. ان 3 میں سے قرآن بھی ہے کہ قرآن کریم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. ایک سورت ہے قرآن کریم میں، اس سورت کا نام ہے قل هو اللہ احد. سب کو آتی ہے یا نہیں؟ قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہر مسلمان بچہ، بیوی، بڑا اس کو یاد ہے الحمدللہ. چھوٹی سی سورت ہے، اگر آپ اس کا اجر و ثواب سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. روایات میں آتا ہے، امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم کے غلام تھے جن کا نام ہے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ. ایک ہے معاویہ ابن ابی سفیان، یہ ہے معاویہ ابن معاویہ، باپ کا نام بھی معاویہ، اپنا نام بھی معاویہ. لوگ ایسے نام رکھتے تھے. ہن تو رواج یہ آپ بندے پوچھنا بنسی اے جان نہ دسو جرا کہیں دا نہ ہوئے. یہ پہلی انہیں دی گزارش یا حکم ہوتے سی اے جان نہ دسو جرا کہیں دا نہ ہوئے. مڑو سجانی بیٹھے ہو تو جو کیرا نہ رکھو کہیں
کہیں بندے دا نہ ہوئے. وہ اپنے گھروں کے اندر ہمیں چاہیے پیغمبروں والے نام رکھیں, صحابہ والے نام رکھیں, اہل بیت والے نام رکھیں. گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا نام حضور کی بیٹیوں جیسا رکھو, حضور کے ازواج مطہرات جیسا رکھو, حضور کی اولاد جیسا رکھو, تاکہ نام کے برکات ہمارے گھر کے اندر منتقل ہو. کتنا پیارا نام تھا عائشہ. شیطان نے کہا عائشہ نہیں رکھنا, علیشہ. تاکہ یہ مبارک نام ہمارے گھر میں نہ آئے, مبارک لفظ ہماری زبان پر نہ آئے. کتنا پیارا نام تھا غلام محمد. کیا سڈیں سے گاما, محمد کا لفظ کیوں آئے زبان؟ محمد احمد نام رکھو بھائی, یہ تبدیل نہیں کریں گے انہیں کہ اچھا بڑے مولوی آگے ہوئے. محمد احمد امدو نام نہیں آنے دینا, مبارک نام, تاکہ زبان سے ایسے جملے نہ نکلیں جن جملوں سے ثواب ملے. امام الانبیاء سرکار دو عالم کے سامنے جب نام آتے تھے, اگر حضرت کو نام پسند نہ ہوتا حضور نام تبدیل کر دیتے تھے. ناموں کی برکت ہوتی ہے اپنے گھروں کے اندر وہ نام لے آؤ جو نام نبیوں کے ہوں, نبیوں کی اولاد کے ہوں, نبیوں کے اصحاب کے ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس عاجز کو صحیح نام رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم کے غلام معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گئے. حضرت پاک مدینے سے باہر تھے, غور کرنا, حضرت پاک مدینے سے باہر تھے. صحابی فوت ہوئے مدینہ شریف میں. حضرت جبرائیل امین حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ, آپ کا غلام معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گیا ہے, اس کا آپ جنازہ پڑھائیں. حضرت پاک نے فرمایا جنازہ پڑھانے کے لیے تو میں حاضر ہوں, لیکن وہ ہے مدینے میں, میں ہوں مدینے سے دور. جنازے کے لیے تو میت کا سامنے ہونا ضروری ہے, میں دور والے کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ حدیث میں آتا ہے جبرائیل نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ کام آپ کا نہیں, یہ کام اللہ کا ہے. آپ کے متعلق اللہ کا حکم ہے کہ جنازے کی تیاری فرمائے. حضرت نے فرمایا میں تیار ہوں. جنازہ تیار ہو گیا. پڑھانے کے لیے حضرت پاک جبرائیل امین نے دایاں پر مارا, حضرت جبرائیل نے بایاں پر مارا, درمیان کے سارے حجابات ہٹ گئے اور گزارش کی کہ وہ سامنے معاویہ ابن معاویہ کی چارپائی پڑی ہے, جنازہ پڑھاؤ. یہ جنازہ حاضر کا ہوا یا غائب کا؟ اونچا اونچا بولو. یہ جنازہ حاضر کا ہوا یا غائب کا ہوا؟ معلوم ہوتا ہے حاضر کا جنازہ مذہبی ہوتا ہے, غائب کا جنازہ سیاسی ہوتا ہے. جی سامنے ہے وہ میت. حضرت نے جنازہ پڑھایا. جب جنازے سے فارغ ہوئے تو حضور نے پوچھا جبرائیل اس کی کیا حکمت؟ اور بھی بہت فوت ہوتے ہیں لیکن اللہ نے اتنا بڑا اہتمام فرمایا, درمیان سے حجابات ہٹائے گئے اور مجھے حکم ہوا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. امام الانبیاء سرکار دو عالم کے فرمانے پر حضرت جناب جبرائیل نے گزارش کی حضور بے کثرت قل هو اللہ احد, آپ کا یہ غلام قل هو اللہ شریف زیادہ پڑھتا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام نصیب کیا. میرے محترم دوستو, چلتے پھرتے قل هو اللہ شریف پڑھا کرو. سید القونین نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ الایمان فرمائیں گے. جو آدمی زندگی میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ میدان قیامت کی پریشانی سے محفوظ فرما لیں گے. اب دیکھیے نظرنے کے اندر چھوٹی صورت
لیکن اللہ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ نصیب کیا۔ ایک اور سورت قرآن کریم کے اندر سورت ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، میرے آقا فرماتے اس کا نام سورت ناجیہ ہے، اس کا نام سورت منجیہ ہے۔ غور کرنا، آقا فرماتے ہیں جو شخص روزانہ سورت ملک پڑھ کے سوئے گا یہ قبر میں بعد میں پہنچے گا، سورت ملک پہلے قبر کے اندر پہنچ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ابو چھوڑ گئے، امی چھوڑ گئی، وہ یار جن کی خاطر میں نے اور آپ نے باپ اور ماں کا دل دکھایا تھا وہ چھوڑ گئے۔ یہ میرا لباس فاخرہ اتر گیا، سر سے میرا کلہ اتار دیا گیا، کفن کی 2 چادروں کے اندر جنازہ نصیب ہے تو پڑھ کر قبر کے سپرد کر آئے۔ جس بیٹے کے لیے میں نے سب اللہ تللے کیے تھے وہ چھوڑ کے چلا گیا، جس بیوی کو خوش کرنے کے لیے نامعلوم میں نے کیا جتن کیے تھے وہ چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ میرے مرید اور شاگرد جو میرے ایک حکم پر جان دینے کے لیے تیار تھے چھوڑ کر چلے گئے، میں قبر میں پہنچ گیا۔ اگر میں سورت ملک پڑھتا تھا سب چھوڑ گئے، سورت ملک وہاں تشریف لے آئے گی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس طرح خطرے کے ٹائم مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے، ہائے ہائے، یوں سورت ملک اپنے یار کو قبر کے اندر ہر طرف سے گھیر لے گی۔ قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند نے حدیث نقل کی ہے، ان کے خطبات کے اندر ہے، ایک آدمی قبر میں پہنچا، فرشتے آئے منکر اور نکیر، من ربو کا، رب تیرا کون، من نبیو کا، نبی تیرا کون، ما دینو کا، عقیدہ تیرا کیا تھا، مذہب کیا تھا، یہ سوال کرتے آگے سورت ملک کہتی سے کچھ نہ کہو۔ سبحان اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں سورت ملک تیری عظمت کا ہمیں علم ہے لیکن ہم بھی تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں سوال نہیں کرنا۔ ایسے 2-3 دفعہ ہوا، سورت ملک روکتی ہے، اچھا سورت ملک کہتی ہے 2 منٹ ٹھہرو میں اللہ سے ہو کر آتی ہوں۔ چلی گئی اللہ کی خدمت اقدس کے اندر۔ یہ یاد رکھو فرشتے مخلوق ہیں، قرآن اللہ کی صفت ہے، قرآن کا شان زیادہ ہے، مخلوق کا شان کم ہے۔ پہنچ گئی اللہ کی خدمت کے اندر، اللہ فرماتے ہیں سورت ملک آج تو ذرا پریشان ہو۔ اللہ میں کیوں نہ پریشان ہوں، تیری مخلوق ہو کر میرا کہا نہیں مان رہی، میں کہتی ہوں قریب نہ ہو۔ یہ بار بار سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے جاؤ فرشتوں کو کہو، اللہ فرما رہے ہیں سوال و جواب نہ کرو، واپس چلے جاؤ۔ دل سے آواز آئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورت ملک واپس پہنچتی ہے، فرماتے فرشتوں، اللہ فرما رہے ہیں واپس چلے جاؤ۔ چلے گئے فرشتے۔ اب ذرا ذوق سے سننا، میرے آقا فرماتے ہیں توجہ میری طرف، اکیلی قبر میں مولوی صاحب، ملک صاحب، جام صاحب، خان صاحب، سردار صاحب سویا ہوا ہے لیکن قرآن پڑھتا تھا، سب چھوڑ گئے، فرشتے واپس چلے گئے۔ اب سورت ملک قبر کے اندر اس اپنے یار کے منہ کو چومتی ہے، کہتے کتنا پیارا منہ ہے جو میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ سورت ملک اس کے سینے کو چومتی ہے، کتنا عظمت والا سینہ ہے جو مجھے یاد کیا کرتا تھا۔ سورت ملک پاؤں کے سامنے جا کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کتنی عظمت والے پاؤں ہیں جو مجھے پڑھنے کے لیے سیکھنے کے لیے چل کے جایا کرتے تھے۔ حاضرین مکرم، جب سب چھوڑ جائیں گے اللہ کا قرآن اس وقت بھی ہمارے ساتھ تعلق نبھائے گا، یاری نبھائے گا۔ قرآن پڑھنا چاہیے۔ جو ٹائم ہم نے ناول پڑھنے کے اندر ضائع کرنا ہے،
ٹی وی کے ڈراموں کے دیکھنے میں ضائع کرنا ہے، جو ٹائم ہم نے واحیات گفتگو کے اندر خراب کرنا ہے، اس ٹائم کے اندر ہماری زبان پر حضور کی ذات بابرکات پر درود ہونا چاہیے، اس وقت ہماری زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی کریم کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا، غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے آ کر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سفر میں تھے، عجیب ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتا ہے حضرت ہوا یہ کہ ہم نے رات کو ایک جگہ خیمہ لگایا اور زمین سے سورۃ ملک کی آواز آنے لگی، زمین سے سورۃ ملک کی آواز آنے لگی۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے شیخ خواجہ عبد المالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسکین پور شریف کے سالانہ اجتماع پر جا رہا تھا، جماعت ساتھ تھی، شہر سلطان اتر کر مسکین پور کافی سفر ہے، بڑے پیر صاحب نے کہا چل ویسے رہے ہو، چلو اللہ کا ذکر کرتے چلو۔ تو پوری جماعت کی زبان پر کیا تھا؟ محبت سے کیا زبان پر تھا؟ ساری جماعت کی زبان پر ہے اللہ 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 اللہ، ساری جماعت ذکر کرتی جا رہی ہے۔ والد سے فرماتے ہیں چلتے چلتے جب جماعت تھک گئی، ان نے چپ کی تو وہاں جو جنگل تھا، جنگل کے بوٹوں سے آواز آنے لگئی اللہ 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 اللہ۔ جب انہوں نے خاموشی کی تو جماعت نے ذکر شروع کر دیا۔ یہ اسی طرح چلتا رہا معاملہ یہاں تک کہ مسکین پور شریف آ گیا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے پیر صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا یا تو یہاں کے جو نیک جنات تھے وہ آپ کے ساتھ ساتھ ذکر کرتے جا رہے تھے، یا پھر اللہ تعالی نے انہی کو توفیق دے دی ہے جنگل کے بوٹوں کو کہ ان کی زبان سے اللہ اللہ کا ورد شروع ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا خلاف عقل واقعات پیش ہوتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں حضرت عجیب واقعہ ہے، ہم نے خیمہ لگایا، اندر سے قرآن کی آواز آنے لگ گئی۔ واجب الاحترام بزرگوں، حضور کو واقعہ سنانے والے صحابی رسول، توجہ میری طرف، سننے والے سید الکونین، حضرت نے سن کر یہ نہیں کہا غلط کہہ رہے ہو، حضرت نے یہ نہیں فرمایا تمہیں مغالطہ لگا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نیچے تمہارے ایسے کسی مسلمان بھائی کی قبر ہوگی جو دنیا میں سورۃ ملک پڑھتا تھا، اللہ نے اسے قبر میں بھی سورۃ ملک کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ آخری بات، ہماری حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے مشکات شریف۔ یہ مشکات آخری سال سے پہلے ہم پڑھاتے ہیں تاکہ حدیث کے ساتھ مناسبت ہو جائے، پھر اگلا سال جو دور حدیث کا ہوتا ہے سبحان اللہ، اس میں سارا دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جس مدرسے کے اندر دور حدیث ہوتا ہو نا، ایک دن آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ ہمارے مدرسے کے بچے دن میں کتنی مرتبہ حضور کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں۔ ہر سطر میں حضور کا نام، استاد بھی پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد بھی پڑھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر سطر کے اندر 2 مرتبہ 3 مرتبہ، 1 مرتبہ تو کہیں گیا نہیں ہے، ہر سطر پر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی ذات پر سب سے زیادہ درود کون پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا حدیث پڑھنے والا۔
ایک رونق ہوتی ہے مدرسے میں. اور میں کہتا ہوں کہ شاید یہ مدارس درود کی برکت سے بچے ہوئے ہیں. جہاں حضور کی ذات پر درود ہو خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے. میں اپنے گھر کے اندر 10 مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا اور اہل مدارس لاکھوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. بولو یہ درود پاک کی برکت ہے, یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کی برکت ہے. خدا کرے کہ یہ رونقیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں, یہ قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر آئے. ٹائم مختصر ہوتا ہے جمعے کا, جلدی جلدی سوئی بھاگتی ہے جمعے کے دن. ہیں ہاں میں جلدی آیا, تو صحیح جلدی آئے کرو. ایک طالب علم سارا چھٹی بھگتاتے آیا تے پوچھو سے بھئی کی میری حالے گزری ہے نا, اون ہے کہ رے ایویں گئے اے ایویں گئے تے پڑھائی والا ہفتہ ہوں گے ایویں اور جمعے کا دن ایسے جلدی جلدی بھاگتا ہے. درود پاک حضرت کی ذات بابرکات صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آخری واقعہ عرض کر رہا ہوں, مشکاۃ شریف کی جو سب سے اس وقت مشہور شرح ہے اس کا نام ہے مرقات. مرقات کے لکھنے والے کا نام ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ. یہ محدث بھی ہیں, یہ مفسر بھی ہیں, یہ فقیہ بھی ہیں. اللہ نے بہت بڑی عظمتیں ان کو نصیب کی ہیں. صاحب مرقات نے مشکات کی شرح میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے کہ ایک استاد اور شاگرد کی عادت تھی وہ روزانہ اللہ کے قرآن کا دور کرتے تھے. دور کا معنی استاد پڑھتا تھا شاگرد سنتا تھا, شاگرد پڑھتا تھا استاد سنتا تھا. کتنے پڑھتے تھے کہ 10 سپارے. یہ ہم دور کرتے تھے روزانہ قرآن کریم کا. استاد پڑھتا تھا شاگرد سنتا تھا, شاگرد پڑھتا تھا استاد سنتا تھا. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ ہوا یہ کہ استاد فوت ہو گئے. شاگرد بڑا پریشان کہ اوہو ایک مزہ تھا, استادوں کو سنواتا تھا, وہ مجھے سنواتے تھے, وہ ختم ہو گئی ہماری محفل. شاگرد کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ چلو استاد فوت ہو گئے, میں تو زندہ ہوں, میں اپنے حصے کی منزل حضرت کو سنواؤں. اب یہ جاتا ہے روزانہ حضرت کی قبر پر اپنے استادوں کی, جا کر کہتا ہے کہ میں نے 10 سپارے سنائے. توجہ میری طرف. جب میں نے 10 سپارے مکمل کیے تو قبر سے استادوں کی آواز آنے لگی, انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. کتنی دفعہ بھائی یہ آواز سنی تو نے؟ کہتے ہیں وَاسْتَمَرَّ الْأَمْرُ عَلَىٰ ذَلِكَ. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے, یہ معاملہ کافی عرصے تک چلتا رہا. میں سنواتا تھا, پھر استاد سنواتے تھے. غلطی یہ ہوئی کہ میں نے لوگوں کو بتا دیا, میں تو جا کر استاد کو قرآن سنواتا بھی ہوں اور سنتا بھی ہوں. پھر اللہ نے اس نعمت پہ پردہ ڈال دیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا میں قرآن پڑھے گا اللہ اس کو قبر کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, حضرت کی پوری امت کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے, قرآن کی عقیدت نصیب فرمائے اور سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلوں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن احباب نے سنتیں پڑھنی